يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تفعل وما بلغت رسالة الله حسبك من النار إلى جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد آ رہے تھے دوبارہ اللہ کا حکم ہوا جناب جبریل آئے یا رسول اللہ اور جیسے حکم ہوا تو رسول اسلام نے قافلے کو روکا اور جنہیں بہت جلدی کھا کے پہنچ گئے تھے انہیں بلایا اور وہ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے حکم دیا ممبر جو ہے بنائے جائے 12 ممبر بنا اور رسول اسلام نے ولایت جانے شری کا اعلان کیا تم والا اعلان کیا پھر آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین جو ہے وہ ثابت ہو گیا مکمل ہو گیا آگے بھی ہوگا ولایت کے دین جو ہے وہ کامل نہیں تک جو ہے ولایت نہیں ہے دین جو ہے مکمل نہیں ہوگا بہرحال روزے حدیث جو آج کا دن ہے بہرحال کی جو عظمت ہے جو فضائل ہے دنیا والوں کو معلوم نہیں اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی علی کا ذکر ہوتا ہے مولا کا لوگ مسکراتے ہیں علی کے ذکر ہو مجالس یا محافل میں جہاں علی کا نام ہوتا آتا ہے تو پھر جو ہے نعرہ اور صلوات بلند ہو جاتا ہے جاد و تحسین جو ہے کہتے ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے ذریعے جو ہے ہم پہچانے جاتے ہیں اور لوگوں کا بھی یہ گمان ہے یہ جو ہے مولا علی کو بے پناہ چاہتے دیکھیے ان کا جو گمان ہے ان کے گمان کو یقین میں بدل دیا جو مولا علی کے فضائل اور کمالات ہے ظاہر بات ہے انسان جو ہے ان کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا جتنا فضل دیکھیے جب دھواں کھودا جاتا ہے کھودا جاتا ہے پانی نکلتا رہتا ہے کھودا جاتا ہے اسی طریقے سے جتنے فضائل بیان کریں دیکھیں تمام دیگر مذہب کے ہیں عیسائی ہوں یا دیگر مذہب کی تعلیم کرتے ہو دیکھیے مولا علی کے فضائل میں کتنی جو ہے کتابیں لکھ رہے ہیں تحریر کر رہے ہیں تو بہرحال آج کے دن جو ہے روزے کے عزیز ہے یہ پر ایسی بات بہت زیادہ آج کے دن کے سلسلے سے بہت سی چیزیں ہیں انسان جو عمل انجام دے گا اس عمل میں اضافہ ہو جائے گا ہر بات چیزیں تو نکل دے روزہ رکھنا نیت کرنا جیسے غسل کرنا اس کا دیگر چیزیں جو ہے تمام چیزیں ہیں اور آج کے دن جو ہے مسکرانا دوسرے کو خوش کرنا عید مسرور بھی نام ہے اس کا
خوش ہونے کا دن ہے، اور شیطان کے جو ہے آنے کا، بے بسی کا، مایوسی کا دن ہے۔ چونکہ جو ہے کفر مایوس ہوا ہے، منافق مایوس ہوا ہے، کیا؟ اور منافق کے سلسلے سے خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے علی، ہمیں جو ہے آپ کو لے کر مومن سے ڈر نہیں ہے اور مشرک سے بھی ڈر نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ مومن ہے، وہ ایسی بات ہے کہ آپ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، اور جو مشرک ہے وہ مانے گا نہیں۔ لیکن جو خطرہ ہے وہ منافق سے، دیکھیے منافق جہاں بھی رہے، جس ادارے میں ہو چاہے انجمن میں، منافق رہے گا کہ اختلاف پیدا ہو، تو سب سے پہلے جو ہے منافق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ منافق پا رہا تو منافق کے مایوس ہونے کا دن ہے، منافق جو ہے وہ دو راستہ رہتا ہے، ہاں مسئلہ خراب ہوگا آگے نہیں آئے گا، دیکھے گا جیسے ادھر جو ہے مسئلہ خراب ہوگا دوسرے راستے سے نکل جائے گا۔ یہ جو ہے منافق ہے، بہرحال تفصیلی یہ بھی ایک موضوع ہے۔ تو یہ جو ہے مایوس اور شیطان کے بارے میں جو بھی سوچ خیمے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہاں اس کی مدد تھی، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی رو رہا ہے، رسول اسلام سن کر مسکرا رہے ہیں۔ رسول آپ جو ہے دین کے مسلمان ہے، کسی کے رونے کی مسکرانا نہیں چاہیے، تو رسول اسلام جواب دیں جب شیطان بولے تو مسکرانا ایمان ہے۔ لیکن آپ دیکھیے شیطان جو ہے ہر موقع میں آگڑا رہا، نہیں کیا آگڑا رہا، رویا بھی نہیں لایا، آگڑا رہا، دربار سے بھی نکال دیا گیا تب بھی اکڑا رہا، لعنت کے ٹوک ڈال دیے تب بھی اکڑا رہا۔ جناب نوح کو عہدہ ملا، جناب ابراہیم جو ہے عہدے پہ آئے، لیکن رویا سرکار نہیں رویا، اکڑا رہا، لیکن ہمیشہ کا کرنے والا جو ہے وہ میدان قدیم میں رویا، وہ میدان قدیم میں ہے۔ یہ امیدیں تھی رسول اسلام اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا، لیکن جو ہے اس طریقے سے پروردگار نے اعتبار کیا، ابھی جو ہے وہ ابھی راستے میں رہے اور اس طریقے سے اہتمام کیا، ہر گھر تک جو ہے خبر پہنچ گئی۔ 3 دنوں کا 3 دنوں کا، اب جب گھر پہنچے تو ہر ایک جو ہے سوال کرے گا، برا نہ مانیے گا، جیسے آپ ہی کو دیر ہو جائے تو بحث کرتے ہیں، چھپا لمبا کر برا نہ مانیے گا، بولے گا یہ مثال دے رہے ہیں، آپ کی بات میں مثال ہے، تو ہر ایک پوچھے گا کہ دیر سے کر دیا، تو ہر ایک نے ذکر کیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، رسول اسلام نے جو ہے روک لیا، اور روکنے کے بعد جو ہے مولا علی کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ بچہ جو ہے باپ سے پوچھا، بھائی سے بیوی جو ہے شوہر سے پوچھ رہی ہے، اور شوہر جو ہے بتا رہا ہے پورا مسئلہ کہ کیا ہو گیا، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ تو بہرحال یہ واقع حدیث جو ہے یہ گھر گھر تک پہنچا، اور پروردگار نے پہلے ہی کہہ دیا کہ رسول آپ گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، یہ جو دشمن ہے ہم جو ہے ان کے شر سے آپ کو بچائیں گے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ عالم ارواح میں پروردگار نے روحوں سے اقرار لے لیا تھا، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں جو ہے ڈال کر پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے علی، ہم جو ہے ان کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، جو بھی علی کا چاہنے والا ہے، علی کا محب ہے،
تو خود بھی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اور اس کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ایمان جو ہے، امام المتقین، امام پیشوا اسی کے ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ مختصر یہ ہے تقویٰ کی معنی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور اگر جو ہے گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے تو یہ ہوا اس کے پیشوا نام نہیں، جو صاحب تقویٰ ہے مسیحی ہے، اس کے آپ جو ہے پیشوا ہے اور یہ امام جو ہے وسیع پیغمبر ہے، یہ پیغمبر ہے، اور تمام چیزیں جو ہے مولا علی کی ذات سے، تمام چیزیں جو بھی ہے دنیا میں انسان زندگی گزار رہے ہیں، تمام جو ہے نعمتیں ہیں، نعمتیں یعنی مرکز جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حیات اور زندگی کا مرکز ہے۔ لیکن جس طریقے سے مسجد جو ہے یہ روشن ہے، لیکن جو ہے کہ بٹن ہے اگر دبا دیے لائٹ جو ہے پیچھے آئے گی، بٹن دبا دیے لائٹ جو ہے چل جائے گی، بارہ ایک جو ہے مرکز ہوتا ہے، مرکزیت ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب وہ مرکزیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جس کے دل میں محبت ہوگی ولایت، اسی کا عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول۔ دیکھیے ہر عمل کا جو ہے عمل کا سردار ہوتا ہے، اس طریقے سے محلے کا سردار ہوتا ہے، محلے کا سردار ہے، گھر کا سردار ہے، ہر چیز کا ایک سردار۔ جیسے آسمانی کتاب ہے تو آسمانی کتاب کا سردار جو ہے وہ قرآن مجید ہے، مہینے کا سردار جو ہے رمضان مبارک ہے، دن ہے، دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعہ ہے، انبیاء کا سردار جو ہے پیغمبر اکرم، ولی ہے، ولیوں کے سردار اور کائنات، فرشتے ہیں ملائک، فرشتوں کے سردار جناب جبریل۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز میں ہے سردار ہوتا ہے۔ یہ جو عمل ہے، عمل کا بھی کوئی سردار ہوگا۔ اب نماز حج ہے، اہمیت رکھتی ہے، نماز کو تمام اعمال کو چھوٹے رہتے، معلوم یہ ہوا کہ تمام اعمال کا سردار نماز ہے، تو نماز بھی نہیں ہے تو تمام اعمال کا سردار روزہ، گرمی میں روزہ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ جو ہے یہ اعمال کا سردار ہے، تو روزہ بھی اعمال کا سردار نہیں ہے۔ حج جو ہے بہت مشقت کرتے ہیں، پیسہ بھی بہت لگتا ہے، لہٰذا جو ہے یہ حج تمام اعمال کا سردار ہے، تو حج بھی تمام اعمال کا سردار نہیں ہے، تو پھر جو ہے اعمال کا سردار کون ہے؟ ہم کیا کریں؟ آئیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا حب علی سید الاعمال، اعمال کا سردار سید سردار کی بات ہے،
اعمال کا سردار جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے معرفت میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت میں جو ہے اضافہ کرنے، اسی لیے جو ہے یہ وہ ہے کہ دعا کرتے رہو یا زیارت پہ جاؤ وہاں پہ دعائیں ہیں، یہ بھی دعا کرو کہ پروردگار جو ہے معرفت میں اضافہ کرنا ہے. جیسے معرفت کرتی جائے گی تو پھر جو ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا نماز پہ پڑھیے، روزے پہ پڑھیے، رکوع کے والدین سے پڑھیے، ارے تبلیغی مجلس پڑھیے، وعظ اور نصیحت کی مجلس پڑھیے. دیکھیے جب جو ہے علی کی معرفت ہو جائے گی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گے، انسان جو ہے انجام دے گا. لیکن اگر علی کی معرفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو لاکھ نماز پڑھیے کوئی فائدہ نہیں پڑتا ہے. تو اصل اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفت اہل بیت علیہ السلام، محبت اور محبت اہل بیت علیہ السلام کو جتنی محبت بڑھتی جائے گی یعنی انسان جو ہے تمام جو ہے مولا کائنات کی جو عظمت ہے ظاہر سی بات ہے جو فضیلت ہے، ہر انسان جو ہے وہ درک بھی نہیں کر سکتا، ہر انسان جو ہے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اور انسان جو ہے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. لیکن جتنا معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا انسان جو ہے پھر وہی عمل انجام دے گا. حضرت علی ابن ابی طالب پسند ہے پروردگار کی بارگاہ میں اللہ پروردگار راجہ سے راجہ میرے داماد گرد بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين الحمد لله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وآخر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من شاء سبحان من لا يزال العاشر بعد الا الكلام مردود وتقبل بالله الا عفوا نشهد ان محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وسلم. کامل ہو گیا تو یہ اس میں سے کچھ ذکر کریں دوبارہ نے دیا جو فرمایا تو اثر جو ہے تھوڑا اشارہ کر دیں. نے جو خطبہ دیا پہلے جو ہے متواترات کے ادا کیا اور جو ہے حدودیت کا ذکر کیا، بندگی کا ذکر کیا اور ضرورت اہمیت امامت کے سلسلے سے ذکر کیا، اس کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور اسی میں خطبہ غدیر میں یہ بھی ذکر کیا کہ اگر جو ہے ہم اعلان نہ کریں تو پروردگار کی طرف سے سب عذاب کا تذکرہ ہے.
یہ جو خطبہ غدیر ہے، خطبہ غدیر میں جو پیغمبر اکرم نے فرمایا اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے فرمایا من کنت مولاہ اللہم والد نصر وفضل من اگر اس میں جو ہے دعائیہ جملہ بھی ہے رسول اسلام پہلے اعلان کر دیا علی مولا ہے، اس کے علی مولا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی دعائیہ جملہ کہا دیا یہ بھی ضرورت ہے اور دعائیہ جملہ بھی کہہ دیا جو ہے دوست رکھنا، جو اسے دوستی رکھتے ہیں اسے دشمنی رکھتے ہیں وہ جو ہے ہر سلیل ہو دعائیہ جملہ بھی کہا کہ نصرت کرنا، مدد کرنا، جو علی سے محبت کرے تو رسول اسلام کی زبان سے جو ہے دعائیہ جملہ اور نفرین کا جملہ بھی نکلا۔ یہ جو ہے خطبہ غدیر میں رسول اسلام نے فرمایا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ذکر کیا اہمیت امامت میں، یعنی یہ زمین جو ہے امام سے خالی نہیں ہوگی، یعنی یہ زمین جو ہے کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، یا اس کو جو ہے اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بغیر دل کے جو ہے انسان نہیں پیدا نہیں ہوگا، دل نہیں ہے دل نہیں ہے تو پھر جو ہے کھانا نہیں ہے، دل نہیں ہے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ذکر کیا کہ زمین پہ جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حجت خدا نہ ہو، یعنی ہر وقت جو ہے اس زمین پہ حجت خدا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے عذاب کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جو علی سے دشمنی رکھیں گے وہ جو ہے ملعون قرار پائے، وہ ملعون ہے کہ جو علی سے دشمنی رکھے، اور پھر اس کے بعد جو محبت کرے گا اس کے لیے بھی جو ہے فرما دیا، ذکر کر دیا کہ جو علی سے محبت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو محبت کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے اگر جو ہے کچھ خامی وغیرہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو علی سے محبت نہیں کرتا ہے حل میں بڑا پاک صاف ہے، حل میں بہت پاک صاف ہے، لیکن علی سے محبت نہیں ہے، یہ جو ہے ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ جو ہے بہترین کھانا بنوائیے اور اس میں جو ہے مٹی کا تیل ڈالیں سب ختم ہو جائے گا، ڈال دیجیے۔ بتائیے آپ نے کھانا بہت عمدہ بنوایا، بریانی بہت عمدہ بنایا لیکن ڈال دیا اس میں مٹی کے تیل تو اب جو ہے وہ ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے محبت ہے اور کسی وجہ سے عمل میں خامی رہ جائے تو پھر جو ہے اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ایک نجس رومال ہو اور اسے سمندر میں ڈال دیجیے پھر جو ہے حق ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہے کہ اگر جو ہے محبت علی دل میں ہے اور کچھ جو ہے خامی وغیرہ رہ جائے تو پروردگار جو ہے سے معاف کر دے گا۔ اس کا ذکر کیا اور پھر جو ہے یہ ذکر کیا کہ جو دنیا میں ہے یہ حجت جو ہے ظاہر ہوگا اور وہ جو ہے حد و انصاف کو نافذ کرے گا۔ اس وقت کی جب دنیا جو ہے 4 آدمیوں پہ مشتمل تھی تب جو ہے قابل کو قتل کیا تو بتا دیا کہ یہ دنیا جو ہے جب موت سے کھڑی ہوگی اور جب آخری حجت یعنی وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ جیسے رسول اسلام نے جو ہے وہ نام لیے بغیر 12 جانشین کا ذکر کر دیا، لیکن اہل سنت کے علماء جو ہے نام بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دوبارہ فرمایا کہ پھر یہ دنیا جو ہے آج جو انصاف سے ہر جائے گی، جس طریقے سے یہ دنیا ظلم اور جور سے کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ الحمد کی وہی
اہدنا الصراط المستقیم، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد جو ہے اصحاب ملعون میں ہو جاؤ، تو حدیث میں ذکر کیا، اور اہدنا الصراط المستقیم کہ یہ جو ہے سیدھا راستہ ہے، تو دیکھ لیں کہ جیتتے ہیں۔ جن میں علی کی محبت ہے وہ آج جو ہے وہ بھی صراط مستقیم کے گامزن ہے، اور جن کے دل میں نہیں ہے وہ صراط مستقیم پہ جو ہے وہ گامزن نہیں ہے۔ دوبارہ اس کا بھی ذکر کیا، اور جو ہے اس کے بعد جو ذکر کرتے رہتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا خطبہ خطیب میں، اور پھر جو ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس نے علی کی بیعت کی اس نے جو ہے ہماری بیعت کی، فرمایا کہ جس نے علی کی بیعت کی اس نے جو ہے جلال و جمال خدا کی بیعت کی، اللہ کے ساتھ جلال و جمال ہے، علی کی بیعت کرنا جو ہے وہ رسول کی بیعت اللہ کے جناب سے بیعت کی۔ ارے صاف لفظوں میں کہہ دیں، یعنی جس نے جو ہے علی کی بیعت کی اس نے جو ہے اللہ کی بیعت کی، اسی لیے فرمایا نا اللہ کے ہاتھ کو کیا کہا، ید اللہ، ید اللہ، علی کے ہاتھ، علی کا ہاتھ جو ہے اللہ نے کیا کہا، ید اللہ کہا، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس نے علی کی بیعت کی گویا کہ اس نے جو ہے تمام کمالات و صفات پروردگار جو ہے اس کے جو ہے اس نے بیعت کی، یعنی اللہ کی بیعت کی۔ تو بہرحال یہ جو خطبہ تھا خطبہ خطیب، خطبہ خطیب یہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے خطبہ دیا تھا، مختصر سا اشارہ کر دیا۔ مختصر یہ ہے کہ آج کی کسی بہت عظمت ہے، اور مولا کائنات نے بھی فضیلت بیان کیا ہے۔ خلافت ظاہری کے زمانے میں ایک جو ہے ان سے وزیر سے جمعہ پڑ گیا تھا، مولا کائنات نے فرمایا کہ دو عید ہے، دنوں کا سردار ہے جمعہ، دنوں کا سردار ہے، اور ایک جو ہے وہ عید قدیر ہے۔ باہر آج کا دن جو ہے زیادہ فضیلت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آج کے دن کی عظمت کو سمجھو، یہ نہیں صرف امان کر لیا گھنٹہ، اہم چیز یہی ہے کہ پہلے جو ہے آج کے دن کی جو فضیلت ہے، عظمت ہے، انسان جو ہے اسے جو ہے سمجھے، ڈر کرے کہ باہر آج کے دن جو ہے مسکرانا، صافیات کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے ثواب رکھتا ہے۔ یا اپنے بچوں کو عیدی دے، 5 روپیہ دے، برکت کے طور پہ رکھے وہ، تو یہ سب جو ہے بہت زیادہ ثواب ہے۔ کھانا کھلانا، دعوت کرنا، روزہ افطار کرنا، یہ سب جو ہے بہت زیادہ آج کے دن ثواب اور فضیلت ہے۔ تو بہرحال انسان کو دیکھیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مثلا جو ہے روزے غدیر جو ہے اس دن پر سنڈے کو ہونا چاہیے، آپ کی بات نہیں، سنڈے کو ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ کبھی جو ہے سنڈے منڈے نہیں ذہن پہ رکھنا چاہیے، جیسے روزے عاشورہ چھٹی لے لیتے، تو یہ ذہن پہ ہونا چاہیے کہ آج جو ہے روزے عید قدیر ہے، روزے عید قدیر ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے سے مختصر یہ ہے کہ رشتہ اخوت کا بھی جو ہے جو پیغمبر اکرم نے رشتہ اخوت کا سلسلہ جوڑا، بہرحال اس میں یہ اس طریقے سے بھی ہے کہ دو افراد جو ہے اس طریقے سے رشتہ اخوت، اور بعض جگہ اس طریقے سے ہوتا ہے شہر میں خانقاہ بنا لیتے ہیں، اور جو ہے رشتہ اخوت کا جو سلسلہ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے کوئی یہ نہ سوچیے ارے تو بھائی بن جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ تمام جائیداد بھی دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی جو ہے اس میں ہے تمام چیز پڑھی ہے، اس میں جو ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ شفاعت، ہم جنت میں جائیں گے، غدیری بھائی
وہ بھائی نہیں قدیری بھائی کہ ہم جنت میں جائیں گے تو تمہیں بھی لے کر جائیں گے، تمہیں بھی جنت میں جائیں گے، یعنی شفاعت۔ اور دوسری یہ ہے کہ دعا میں یاد رکھنا، اسی میں پڑھیے گا دعا میں یاد رکھنا، اور زیارت، اسی میں زیارت یعنی ملتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ روزے غدیر بھائی بن گئے اس سال بھر پتہ نہیں کہا یہی تھی سال بھر، اسی میں جو ہے یہ ذکر ہے۔ یہ تین چیزیں، ایک تو شفاعت کے سلسلے سے، ایک جو ہے دعا کے سلسلے سے، دعا کرتے رہنا اور ملتے رہنا۔ تو بہرحال یہ مختصر یہ ہے کہ انشاءاللہ نماز سے بات پڑھنے کے بعد نماز ہو جائے گی، بس نماز کے بعد پھر جو ہے اس کا جو سلسلہ ہے ساتھ میں پڑھا جائے گا، اس سے جو ہے ساتھ میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ بہرحال پروردگار کا شکر بیان کرنا چاہیے، ہم طرفدار حدیث اور محمد والے، محمد کے ہدایت ماننے والے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ کی دعا ہے کہ پروردگار سب کو اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت، عشق میں اور زیادہ اضافہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد النساء حبيب وبالصحابة النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن المجتبى والحسن الشهيد كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الشيخ والنفاق. اللهم صل على اللهم اجعلنا ممن يذكر فتلك وذكر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء عندكم تذكرون.
محمد والے محمد شفاعت نصیب فرما سلام کو کم کرنے والوں میں قرار فرما پروردگار ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار عبادات اور دیگر معاملات میں نفس و روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما پروردگار جو مریض ہے میرے شفا عاجل عنایت فرما پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو حاسدین ہیں ان کے حسد سے منافقین کے نفاق کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما پروردگار فرما ساتھ جو شیان حجر کرائے جانے الابدان آسام پروردگار کی جان مال عزت و آبرو ایمان کے حفاظت فرما ظالمین انہیں محروم محکوم ذلیل و رسوا فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر کو سر نگوں فرما کریم حضرت کے دور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوام انصاف و شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت